جو ملحد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کون سے خدا کو مانے، یہودیوں والے کو مانے، ہندوؤں والے کو مانے، مسلمانوں والے کو مانے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ٹھیک، توحید کا پیغام ہے ہی حقیقت میں صرف اور صرف دین اسلام کی نظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں صراحتاً فرما رہے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان پر لعنت کر رہے ہیں، تو ان کے بگڑے ہوئے دین کو ہم اللہ کی طرف نسبت کیوں کریں؟ اگر اللہ ایک ہے تو اس حوالے سے ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ ہر ایک کلیم کر رہا ہے اپنے اپنے طریقے کے صحیح ہونے پر۔ یہودیوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، فردر جو ارضی مذاہب ہیں، ہندو جو بت پرست ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ تو کیسے ہم فائنل کریں، کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بھی نا، اور حیران رہتے ہیں کہ کون سے خدا کو مانے۔ بھائی جو ملحد ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کون سے خدا کو مانے، یہودیوں والے کو مانے، ہندوؤں والے کو مانے، مسلمانوں والے کو مانے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تشریعات الگ الگ رہی ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور کی شریعت، جو عملی احکام تھے وہ الگ تھے، پھر سیدنا ابراہیم، پھر سیدنا موسیٰ، اس طرح تسلسل سے انبیاء کو لیتے ہیں۔ تو اگر تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر سوال ہو تو اس کو تو کہا جاتا ہے تشریعی تدرج، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے کہ انسان کو اس کی استطاعت اور قوت اور ان کے حیثیت کے حساب سے ان پر احکام اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل فرمائے۔ جس طرح مثال کے طور پہ جو قدیم لوگ تھے قوت طاقت کے لحاظ سے ہم سے مضبوط تھے، تو ان پر ہمارے مقابلے میں قدرے تھوڑے سخت احکام تھے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی آسانیاں کر دی ہیں۔ ہمارے میں بھی دیکھیں کہ جو ابتدا میں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ شروع میں عرب کے ہاں جو عادات رائج تھیں، جیسے شراب نوشی ہو گئی، دیگر ہو گئی، ان کو فوراً حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر یہ حلال اور حرام کے سارے احکام ایک ساتھ نازل ہو جاتے تو لوگ کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ پہلے ان کی تربیت کی گئی، ان کو ایمان کی تلقین کی گئی۔ تو یہ جو شریعتیں ہر نبی کی الگ ہیں، تو یہ دین ایک ہی اللہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کی طبیعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ان کے لیے مناسب شریعت تھی وہ دی تھی۔ عقیدہ ایک رہا ہے، عقیدہ ایک رہا، بالکل۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کل انبیاء بنو اللات، یعنی کہ اللاتی بھائی ہیں انبیاء، دین واحد امہاتہم شتیٰ، ان کا دین ایک ہی ہے، یعنی عقیدہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی دور میں کہا گیا ہو کہ بھائی بت پرستی جائز ہے اور دوسرے نبی کے دور میں منع کر دی گئی ہو۔ نہیں، شرک ہمیشہ سے حرام رہا ہے، جو اساسی محرمات ہیں وہ ہمیشہ سے حرام رہی ہیں۔ باقی جو شریعتوں میں ہمیں جو الگ ایک اختلاف تھوڑا سا ملتا ہے وہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے۔ اب رہے گی ایک دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اب رہے گی کہ جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کو نا تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، پہلی بات ہے کہ عقیدہ جو ہے ہمارا ایک ہے، بالکل، شروع سے لے کر آج تک تمام انبیاء لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی عقیدے میں فرق نہیں ہے کوئی فرق، اور عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارا ایمان بھی شامل ہے، بالکل۔ لیکن جو شرعی امور ہیں، جو احکام ہیں اس میں تدرج ہے یا تدریجی کیفیت آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آ گئی۔ اب رہے گی کہ جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے، ابھی جس شکل میں ہم یہودیت کو دیکھ رہے ہیں، عیسائیت کو دیکھ رہے ہیں، ہندوازم کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تو دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو یہودی ہے یہ اگرچہ الہامی مذہب ہے، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، لیکن انہوں نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کی ہیں۔ ان کے پاس جو دین ہے وہ دین الہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور متعدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اس کو چینج کر دیا ہے۔ تو اب ہم اس چینج والے دین کو اللہ کا دین تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اگر ان کے پاس اصل تورات ہوتی، اس تورات میں ان کو اللہ کی وحدانیت بھی ملتی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ملتی اور آگے جو شریعت آنے والی ہے اس کا پیغام بھی ملتا۔ تو اب جو یہودیت نے دین خود بنایا ہوا ہے،
اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا تو زیادتی ہے۔ عیسائیت نے اپنا دین خود بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں صراحتاً فرما رہے ہیں کہ قد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان پر لعنت کر رہے ہیں، تو ان کے بگڑے ہوئے دین کو ہم اللہ کی طرف نسبت کیوں کریں؟ باقی رہ گئی ہندوازم کی بات، تو وہ تو اللہ کے دین سے بالکل نکل ہی گئے، انہوں نے تو بت پرستی جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ تو اللہ کا دین ایک ہی ہے۔ اب جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اب یہ لوگوں کی تحریفات ہیں، لوگوں نے اس میں چینج کیا ہے، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تدرج کے، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی مصلحت، اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ سوال کرے، کیا اس کا سوال بنے گا کہ وہ کہے کہ بھائی ہم جب تعلیمی جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے، نرسری ہوتا ہے، پرائمری ہوتا ہے، پھر مڈل، پھر اس کے بعد میٹرک، اب کوئی کہے کہ بھائی تم لوگ اتنا لمبا کھینچ رہے ہو لوگوں کو، سیدھا سیدھا ان کو ایم اے کی ڈگری پکڑا دو، کوئی ایسا جو بھی کہے گا اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، تو یہ تدرج فی تشریح جو انبیاء الگ الگ آئے ہیں، یہ ایک تشریح کا تدرج کے مراحل ہیں، ٹھیک ہے، ہر قوم کے حساب سے الگ ہیں، اور پھر امتوں کے الگ تو وہ سارے معاملات تو الگ الگ نہیں ہے نا، نہیں، ہر عقیدہ ایک ہے، عقیدہ عقیدے میں کوئی وہ نہیں ہے، جو عملی احکامات ہیں ان میں فرق ہے۔ باقی جو ابھی یہودیت، عیسائیت، ہندوازم ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو محرف دین ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جی جسے ہم کہتے ہیں نا، اگر تشریحی چیزیں، خیر وہ ایک لمبی تفصیل ہے انشاءاللہ، جی لیکن ہم اس پہ اگر بات کر لیں دوبارہ سے، ذرا کہتے ہیں نا واپس اس طرف آ جائیں، صرف کہ کون سا معبود درست ہے۔ ہاں، اصل سوال ہمارا یہ ہے، تو جیسے ہندو جس معبود کی عبادت کی بات کرتے ہیں، بدھ جس کی بات کرتے ہیں، بدھا کے لوگ جو فالوورز ہیں، تو قرآن کی ایک آیت اس میں ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ وہی واضح بات ہے کہ صرف اور صرف الہ الحق جو ہے، سچا معبود، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ جس سے بھی پکارتے ہیں عبادت کرنے والے، جس کی بندگی کر رہے ہیں، وہ باطل ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی اہم وجہ یہ ہے شیخ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے ہی مذاہب ہیں ان کی بنیاد شرک پر ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کرسچینٹی ہے، سب سے زیادہ ماننے والا مذہب ہے، ان کا سب سے کور بلیف اس وقت کیا ہے؟ وہ ہے ٹرینٹی کا عقیدہ۔ بالکل ٹھیک ہے، تین، ایک اور ایک، تین ایسے ہی ہے، موحد کہاں ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اسلام آتا ہے، اس کا عقیدہ توحید بہت واضح ہے۔ تیسرے نمبر مذاہب باطلہ کے اندر ہندوازم دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدھ مت ہے اور بدھزم وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ غور کریں تو توحید کا پیغام ہے ہی حقیقت میں صرف اور صرف دین اسلام کی نظر میں۔ اب ایک حیرانی کی بات یہ بھی ہوگی لوگوں کے لیے، شاید جو اس میں شاید اتنا نہ جانتے ہوں، کہ کرسچینٹی والے بلیف یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور اس سے حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ ہندوؤں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہاں، وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں۔ ہاں، اب اس میں فرق کیا ہے؟ ہم میں فرق کیا ہو گیا؟ وہ جو باقی دو انہوں نے ایڈ کر دیے، دا فادر کے ساتھ دا سن، اور پھر دا ہولی گوسٹ، یہ کہتے ہیں، یا دا ہولی اسپرٹ کرسچنس کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے بہت سارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس معبود کے درجے پہ نہیں ہے، ان کا مقام اس سے تھوڑا سا کم ہے۔ تو غور کریں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک اس درجے پر نہ لے کے گئے، لیکن اس سے قریب ہونے کے باوجود انہیں مشرک قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، اس کا کوئی ایک خصوصیت بھی اگر غیر اللہ کو دے دی جائے تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا کہلاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خلاصہ اس بات کا کہ جتنے بھی مذاہب باطل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو معبودات کا تصور ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک سچے معبود سے انہوں نے اس کی کچھ خصوصیات لے کر اپنے جھوٹے معبودوں کو دے دی، اور وہ دینے کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر دو طاقتور ترین شخصیات ایک وقت کے اندر کیسے لیڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ دو لوگوں کو پکڑا دے رہے، دونوں بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، وہ گاڑی ایکسیڈنٹ بھی اس کا ہوگا، جیسے کہ وہ مجوسیوں نے کیا، خدائے اہرمن اور خدائے یزدہ، بالکل ایک نیکی کا خدا، ایک شر کا خدا، اس طرح۔ اب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا، اس کا تذکرہ باقاعدہ قرآن میں موجود ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ بھائی کائنات میں تمہیں جو یہ اکائی نظر آ رہی ہے، ہر چیز کے اندر پرفیکشن نظر آ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سب میں ایک ہی رب کا حکم چلتا ہے، ایک ہی معبود کا حکم چلتا ہے۔ اگر کوئی اور عبادت کے لائق ذات ہوتی اور یقیناً پہ وہ طاقتور بھی ہوتا، اس کے سب ربوبیت کی خصائص اس کے اندر ہوتی، تو کائنات میں تمہیں درہم برہم نظر آتا۔ تو ہم اس میں خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سچا معبود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ باقی مذاہب کے یہاں جن کے یہاں متعدد معبودات کا تصور موجود ہے، وہ اہل الحاد کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ایک ہی وقت کے اندر دو تین پاورز کے وجود کی آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں، جو کہ اہل الحاد
اس کے مقابلے میں بہت بہتر جواب دے سکتے ہیں ان کو. سامعین، میں اپنے دونوں قابل احترام مشائخ کی گفتگو کو اگر میں سمرائز کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ معبود برحق ہے، اور جو باقی مذاہب کے حوالے سے جو ایک دعوے کیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام دعوے جو ہیں وہ تحریف پر مبنی ہیں. ایسا ہی کیا جا سکتا ہے؟ تحریف پر مبنی ہے، نصوص میں تحریف ہوئی، ان کے معنی میں تحریف ہوئی. جو آسمانی مذاہب جسے ہم لوگ کہتے ہیں، جی ہم جس زمینی مذاہب بنانے والے ان کی تو خراب بات ہی نہیں، ہم صرف آسمانی مذاہب کی بات کر رہے ہیں، یہودیت اور عیسائیت. بالکل ٹھیک ہے.